بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے روزے رکھنے والے کان کھول کر سن لیں اور اس حقیقت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، کیونکہ جو بات اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ آپ دلی طور پر ایک گہرے صدمے اور تعجب کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا ہر عمل بس یوں ہی قبول ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے 2 روزے رکھنے والوں کے بارے میں ایک ایسی چونکا دینے والی اور ہلا کر رکھ دینے والی بات ارشاد فرمائی ہے جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آج آپ نے اس راز سے پردہ نہ اٹھایا تو شاید آپ کی برسوں کی محنت اور عبادات خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آخر وہ کون سی خطرناک اور حیران کن تنبیہ ہے جو خاص طور پر ان سعادت مند لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ اور یہ روزے رکھنا کیوں اس قدر حساس معاملہ بن چکا ہے جس کو معمولی سمجھنے والے بہت بڑے خسارے میں جا سکتے ہیں؟ کیا واقعی ان 2 روزوں کو چھوڑنے سے انسان کو کوئی ایسا دینی نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں، یا پھر معاملہ اس کے برعکس ہے؟ ان تمام ہلا دینے والے انکشافات اور ایمان کو جلا بخشنے والی باتوں کو تفصیل سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دین کے راز پر خوش آمدید۔ یہ وہ چینل ہے جہاں دین کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ناظرین، جب ہم اس پورے معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس اور پرنور مہینہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور مغفرتوں کا عظیم سمندر ہے، جب اپنی تمام تر روحانیت سمیٹ کر رخصت ہوتا ہے تو نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی رب کریم اپنے بندوں کو ایک اور بہت بابرکت مہینہ تحفے میں عطا فرماتا ہے جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ یہ مہینہ محض کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر بے شمار فضیلتوں، حکمتوں اور چھپی ہوئی برکتوں سمیٹے ہوئے ہے۔ اسلام میں محرم کا مرتبہ اس لیے بھی بہت منفرد ہے کیونکہ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ و جدل اور گناہ کے کاموں کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ آیا وہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد نیکیوں کو الوداع کہہ چکا ہے، یا اس کے اندر ابھی بھی اپنے رب کی بندگی کا وہ جذبہ موجود ہے جو اسے سال بھر متحرک رکھ سکتا ہے۔ محرم کا چاند دراصل ایک الارم ہے جو بندے کو بیدار کرتا ہے کہ تمہارا نیکیوں کا سفر ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تمہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا ہے۔ اور جو شخص اس پیغام کو نہیں سمجھتا وہ غفلت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم جو نیکیوں کے معاملے میں ہر وقت سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، وہ اس مہینے کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا شدید خوف رہتا تھا کہ کہیں ان کی رمضانی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ وہ محرم کے 10 دنوں کو بہت ہی غیر معمولی اہمیت دیتے تھے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمارا دین صرف ایک مہینے تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عاجز بندوں کو مزید مواقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کی سچی رضا حاصل کریں، اس کے مقرب بن جائیں اور اپنی زندگیوں کو نیکیوں کے نور سے بھر دیں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جاتا ہے، سنت نبوی کے مطابق اعمال کیے جاتے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، آپس میں بھائی چارہ، محبت اور معافی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ دین کے راز کے ناظرین،
اب آتے ہیں اس اصل اور حیرت انگیز حقیقت کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء یعنی 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ عاشوراء کا روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان اور کریم ہے۔ صرف ایک روزے پر 1 سال کے گناہوں کی معافی، یہ ہے اللہ کی بے پناہ رحمت۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں 2 روزے رکھنا سنت نبوی کے مطابق ہے۔ یہ روزے نفلی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کسی مجبوری یا بشری تقاضوں کی وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ پاتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائے گا جو پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کی صورت میں ملنے والا تھا۔ ناظرین، اب یہاں پر شریعت کی وہ ہلا دینے والی اور سب سے گہری تنبیہ آتی ہے جس کا تذکرہ ہم نے ابتدا میں کیا تھا۔ ایک طرف تو محرم کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کون سی ہولناک حقیقت ہے جو ان روزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ محرم کے روزے کی سب سے بڑی باریکی اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کا روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس کی روزی حرام کی ہے، اس کا مال سود، رشوت یا کسی کا حق مار کر کمایا گیا ہے، تو کیا ایسے شخص کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو تو ایسے شخص کی دعا اور عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ اصل خوفناک بات۔ محرم جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی بھوکا پیاسا رہنے والا اگر حلال طریقے سے مال نہیں کماتا اور اپنی زندگی میں حرام شامل رکھتا ہے تو وہ صرف بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال اور خالص نیت ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کریں، اپنے مال کو حلال بنائیں اور اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں تاکہ یہ روزے واقعی نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری ہر عبادت میں اخلاص نصیب فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی سچی رضا حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دین کے راز۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی معلوماتی اور اصلاحی ہے۔ ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو فوری طور پر آپ تک پہنچے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فضیلت اور اس سنگین تنبیہ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر آپ کی محنت یا شیئر کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ان روزوں کو رکھ لے اور اپنی اصلاح کر لے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا برابر اجر ملے گا۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیا آپ نے آج تک محرم الحرام کے روزے رکھے ہیں، اور اگر ہاں تو کیا آپ نے اپنی زندگی میں حلال مال کو یقینی بنانے کی کوشش کی؟ کمنٹ میں ہاں یا نہیں ضرور لکھیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنا پسندیدہ نام بھی ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔